حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بروئی تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس مولوی صاحب کو نہیں دیکھا اس کے کان نظر آ جائے، بس اس طرح نقاب پوش۔ ہم نے اس سے کہا یار ہم نے تو کبھی آپ کے کان دیکھے نہیں، داڑھی بھی چھپی رہتی ہے، یہ کان چھپے رہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ رنگ اس کا بدل گیا۔ تو مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ اصل بات بتا دو، یہ ہے کیا؟ تو اس نے جیسے وہ ہٹایا، اللہ آپ کا بھلا کرے، نقاب ہٹایا، کپڑا ہٹایا، تو دیکھا کان اس کا کٹا ہوا ہے، نہیں ہے، کان اس کا نہیں۔ تو حضرت فرماتے کہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ رونے لگے، کہنے لگے آپ کو اصل بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ میں حضرت اقدس عبدالکریم بیر شریف کی خدمت میں بہت رہا ہوں، ان کی خدمت کرتا رہا۔ پھر آخر کار پھر میں نے حضرت سے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے ایسا دم بتا دو کہ میں جنات کو دیکھوں، جنات مجھے نہ دیکھیں، ہم جنات کو دیکھیں، جنات ہمیں نہ دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پٹرا اس چیز کو ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ اس علم کو غلط استعمال کریں گے۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مجھے آپ پر اعتماد نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، سمجھے بھیجے جیسے انداز ہوتا۔ تو کئی سال میں نے حضرت کی خدمت کی، میں پیچھے لگا رہا، تو آخر کار حضرت نے مجھے وہ دم بتا دی، فرمایا یہ اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اس کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ جنات آپ کو نظر آئیں گے، آپ ان کو نظر نہیں آئیں گے، کچھ بھی کرے۔ تو فرماتے کہ چنانچہ میں نے وہ پڑھا، نصاب جب میں نے مکمل کیا تو دیکھ رہا ہوں جنات میں جنات ہی جنات، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں، کبھی کبھی ان کے ساتھ مذاق بھی کرتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ بھی چیخیں مارتے ہیں اصابنا انسن، لیکن میں اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، وہ مجھے دیکھتے بھی نہیں ہے۔ تو ایک دن کہا کہ ان میں سے کوئی بڑا تھا جن، اور اس کی بیٹی جو پری تھی، اس پری کا نکاح تھا کسی اور جن سے۔ تو میں نے اس پری کو دیکھا تو پھر میرے ہوش ہی میرا اڑ گیا۔ یہ خوبصورت تو ہوتے پری، تو اسی لیے وہ تو کہتے۔ میں نے جب اس پری کو دیکھا تو میرے حواس ہی معطل ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ آج اس دم کا مزہ لے لوں، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، جا کر کے میں نے پکڑ لی، سمجھتا اس کو پکڑ، اب وہ چیخیں مار رہی ہے کہ اصابہا انسن، چلو وہ کرو۔ ان کے عامل بھی آ گئے، جیسے انداز ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح کرتا ہے، سمجھ، یہ بھی مرشد میرے بیٹھے ہوئے ایسے سمجھ۔ لیکن میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخر وہ ان کا بادشاہ تھا، کوئی تھا، اس کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑے ایڑی چوٹے کے زور لگائے، لیکن یہ دم کس کا تھا؟ عبدالکریم بیر شریف کا تھا۔ لیکن عبدالکریم بیر شریف جتنے بھی بڑے تھے، عبدالکریم بیر شریف کے اوپر تو اور بھی عبدالکریم ہے، وہ فوق کل ذی علم علم، تو آپ کو بتا چکا۔ تو کہا کہ آخر میں ان کا ایک بوڑھا آ گیا، اور اس بوڑھے کے پاس مکئی کا ایک خوشہ تھا، نیچے اس کے پتے تھے، اور مکئی کی شاخ تھی۔ مکئی جانتے ہو آپ لوگ؟ سمجھے؟ ہاں ہے، ان بلوچوں کو مکئی سمجھاؤ، سمجھے؟ تو مکئی اس کے پاس تھی، مکئی کی شاخ، اس کے نیچے پتے۔ اس نے آ کر کے دم پڑا، اس نے کہا اے ملا بدماش، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ میں ڈر گیا، کس نے تو مجھے دیکھا؟ کہہ رہا ملا شکل اپنی دیکھ لے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، چھوڑ۔ میں نے کہا نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے کہا چھوڑ، میں نے کہا نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے کہا چھوڑ، میں نے کہا نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے یہ جو پتا تھا، اس کے نیچے، خوشے کے نیچے جو پتے ہوتے ہیں، ایک پتے کو لے کر ایسے کاٹا، دھڑام سے میرا کان کٹ گیا، خون ہی خون میں لت پت ہو گیا۔ اب میں لرز رہا ہوں، پھر بھی اس کو چھوڑ نہیں رہا ہوں۔ میں بھی ادھر سے دم پڑا، وہ ادھر سے، سمجھے؟ آخر کار اس نے کہا، وہ ہنسنے لگا بڈھا، اس نے کہا کہ تیرا دم میرے دم کے مقابل میں چلے گا نہیں، چھوڑ، اپنے کان کا حال دیکھ لے۔ اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس خوشے کو جو کاٹوں گا، اس خوشے کو جب ٹکڑا کر دوں گا، تیری گردن نظر نہیں آئے گی، گردن تیری۔ کہتے میں وہاں سے بھاگا، پری میں نے چھوڑ دی، پری کو چھوڑ دی، کان کٹا ہوا۔ یہ عبدالکریم کی بد دعا مجھے لگ گئی۔